مچھی لے لو مچھی، تازی تازی مچھی، مچھی لے لو مچھی، تازی تازی مچھی۔ ہر روز کی طرح نور الدین مارکیٹ میں مچھلیاں بیچنے آیا تھا۔ وہ سارا دن کھڑے ہو کر لوگوں کو آوازیں دیتا رہتا کہ مچھلی لے لو مچھلی۔ اس کی آدھی مچھلیاں جلد ہی فروخت ہو گئیں، لیکن وہ تمام مچھلیاں بیچنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ اگر اس کی ساری مچھلیاں بک گئیں تو وہ اپنی ماں کے لیے دوائی اور گھر کے لیے سامان لے کر جائے گا۔ اصل میں نور الدین ایک مچھیرا تھا اور اس کی ماں بہت بیمار تھی۔ ہر روز نور الدین دریا کے کنارے مچھلیاں پکڑنے جاتا اور جو مچھلیاں پکڑتا انہیں بازار میں بیچ کر اپنا گزارا کرتا تھا۔ نور الدین پر پورے گھر کی ذمہ داری تھی، اس لیے وہ ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ لیکن ایک دن کچھ ایسا ہوا جس نے اس کی زندگی کو بدل دیا۔ جیسے ہی اس نے دریا میں جال پھینکا تو اسے کچھ بہت بھاری محسوس ہوا۔ وہ سمجھا کہ اس نے بہت بڑی مچھلی پکڑی ہے۔ نور الدین نے کہا، لگتا ہے آج خدا نے میری سن لی، آج تو بہت بڑی مچھلی جال میں پھنسی ہے۔ اتنی بڑی مچھلی کو بیچ کر میں اپنی ماں کے لیے دوائی اور گھر لگتا کا ہے دریا سامان میں لے اتر کر کر جاؤں ہی گا۔ جال میں دیکھنا پڑے گا۔ جیسے ہی وہ دریا میں اترا تو اس نے جال میں دیکھا تو کوئی بڑا سا پتھر تھا، مچھلی نہیں تھی۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلا گیا۔ راستے میں وہ ایک جنگل سے گزرا تو اسے کچھ آواز سنائی دی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک بہت بڑی مرغی درخت پر بیٹھی نظر آئی۔ اس نے مرغی سے پوچھا، اے مرغی، تم یہاں درخت کے اوپر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تم جیسی بڑی اور خوبصورت مرغی پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ سن کر مرغی بولی، ٹھہرو، میں نیچے آ کر تم سے بات کرتی ہوں، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو۔ نورو نے کہا، نہیں، میں چلتا ہوں، آج واقعی میں بہت پریشان ہوں کیونکہ میں نے کوئی مچھلی نہیں پکڑی اور سوچ رہا ہوں کہ آج ماں کی دوائی اور کھانے کو کچھ ہے، کیسے خریدوں گا؟ مرغی نے کہا، میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی ہوں، چلو میں تمہارے گھر چلتی ہوں۔ نورو نے کہا، چلو میرے ساتھ، لیکن میرے پاس تمہیں کھلانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ یہ کہہ کر وہ دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ گھر پہنچے تو مرغی کو دیکھ کر نورو کی ماں نے کہا، ارے بیٹا، یہ کیا؟ اتنی بڑی اور خوبصورت مرغی تو میں نے اپنی زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ مرغی نے کہا، نورو، تمہاری ماں بہت بیمار ہے، تم جاؤ ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ۔ نورو نے کہا، لیکن ڈاکٹر کو دینے کے لیے اور دوائی لینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ مت ہو، میں ٹھیک ہوں، تم اس مرغی کو کچھ کھانے کے لیے دو، یہ ہماری مہمان ہے۔ مرغی نے کہا، نہیں ماں، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ ارے ماں، کیا ہوا؟ نورو، جاؤ تم ڈاکٹر کو بلا کر لاؤ، ماں بہت بیمار ہے۔ لیکن میں ڈاکٹر کو دینے کے لیے اور دوائی لینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ مرغی نے اپنی جادوئی طاقت سے ماں کے پاس رکھے ہوئے دانوں کو سونے کے دانوں میں تبدیل کر دیا۔ جیسے ہی نورو واپس آیا تو وہ سونے کے دانے دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام مرغی نہیں بلکہ کوئی جادوئی مرغی ہے جس نے دانوں کو سونے کے دانوں میں بدل دیا ہے۔ اس نے مرغی سے پوچھا، کون ہو تم اور یہ سب تم نے کیسے کیا؟ جیسے ہی ڈاکٹر آیا اس نے ماں کو کچھ دوائی دی اور ماں صحت مند ہو گئی۔ نورو نے
मुर्गी से कहा, तुम सच सच बताओ कि तुम कौन हो और ये सब तुमने कैसे किया। मुर्गी ने कहा, नूरू, तुम इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इतने में बारिश शुरू हो गई और नूरू के घर की छत से पानी टपकने लगा। तो मुर्गी ने कहा, नूरू, तुम माँ को लेकर बाहर चले जाओ, मैं कुछ करती हूँ। जैसे ही नूरू और उसकी माँ घर से बाहर आए तो मुर्गी ने अपनी जादुई ताकत से उनके घर को मजबूत और नया बना दिया। नूरू ने मुर्गी का शुक्रिया अदा किया और कहा कि मैंने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से तुम मुझे मिली हो। अब नूरू और उसकी माँ दोनों खुशहाल जिंदगी बसर करने लगे, लेकिन उनके हमसाए उनसे जलने लगे और आकर उनसे लड़ने लगे कि ये मुर्गी तुम्हें दरिया से मिली है, इस पर हमारा भी कुछ हक है। नूरू ने कहा, ये मुर्गी मुझे जंगल से मिली है और इस पर सिर्फ मेरा हक है, लेकिन मैं तुम लोगों की भी मदद जरूर करूंगा। उसने तमाम लोगों को सोने के दानों की एक एक थैली दी तो वो सब लेकर खुश होकर चले गए। लेकिन उसका एक हमसाया ये सब कुछ चुपके से देख रहा था। उसने रात को नूरू के घर से मुर्गी को चुराने का फैसला किया, लेकिन वो मुर्गी को ना उठा सका क्योंकि मुर्गी बहुत भारी थी। फिर अब मुर्गी की बारी थी। मुर्गी उठी और उसने चोंच से चोर को मारना शुरू कर दिया। अब पूरे घर में चोर आगे आगे और मुर्गी उसके पीछे पीछे भाग रही थी। नूरू और उसकी माँ ये सब देखकर मुस्कुरा रहे थे। अब नूरू के घर के बाहर लोगों की लाइन लगी रहती और नूरू उन सब की मदद करता। फिर मुर्गी ने कहा, अच्छा, अब मैं चलती हूँ क्योंकि किसी और को भी मेरी जरूरत पड़ सकती है। ये कहकर नूरू और मुर्गी दोनों जंगल की तरफ चल पड़े तो रास्ते में एक आम का पेड़ देखा तो मुर्गी ने अपनी जादू से उसके सारे आम सोने के बना दिए और नूरू से कहा, तुम्हें जब भी जरूरत पड़े तुम ये आम इस्तेमाल कर सकते हो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों का भी ख्याल रखना चाहिए। जो किसी के साथ अच्छा करता है उसके साथ भी हमेशा अच्छा ही होता है।